وادی کاغان، قدرتی وسائل، بے مثال خوبصورتی اور دل مو لینے والے مناظر، یہ ہے وادی کاغان، پاکستان کی سیاحت کا مرکز۔ وادی کاغان سطح سمندر سے تقریباً 7500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی خوبصورت جھیلیں ہیں جو اندرون و بیرون ملک سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ اپنی خوبصورت جھیلوں کی وجہ سے وادی کاغان کو جھیلوں کی نیلگوں سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ وادی کاغان کا سارا علاقہ تقریباً 800 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ موسم سرما میں اپنے مال مویشی سمیت گرم اور میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ وادی کاغان کی مشہور خوبصورت جگہوں میں جھیل سیف الملوک، لولو سر جھیل، جھیل دودی پٹ اور آنسو جھیل شامل ہیں۔ ان خوبصورت جھیلوں نے وادی کاغان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ ہر سال ہزاروں سیاحوں کو ان جھیلوں کی خوبصورتی کھینچ لاتی ہے، جو اس علاقے کی معاشی و اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس وادی کا موسم سرما گرمی کی نسبت طویل ہوتا ہے۔ پہلے اس وادی کا راستہ کچا تھا، مگر اب شاہراہ کاغان کی تعمیر نے اس وادی کی ترقی کے راستے کھول دیے ہیں۔ وادی کاغان بالا کوٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بالا کوٹ کو وادی کاغان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ضلع مانسیرا کے قریب واقع ہے۔ بالا کوٹ سے وادی کاغان کا سفر جیپ، ویگن یا کار کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3-4 گھنٹے کا سفر ہے۔ سڑکیں پختہ اور سفر آرام دہ ہے۔ بل کھاتے راستے سفر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ دریائے کنہار کی چاندی کی طرح بل کھاتی لکیر اور گرمیوں میں پتھروں سے ٹکراتا رمجم گرتا پانی اس وادی کے حسن و جمال کو بے مثال بنا دیتا ہے۔ یہ دریا اپنی اصل قوت لولو سر جھیل سے ہی حاصل کرتا ہے اور پھر تمام وادی میں سفر کرتے ہوئے بالآخر بالا کوٹ پہنچتا ہے۔ بالا کوٹ سے گزر کر یہ وادی کاغان کی حدود سے نکل جاتا ہے اور بالآخر دریائے جہلم میں ضم ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادی کاغان کی پرشکوہ چوٹیوں کی برف اور دلکش جھیلوں کا پانی آخرکار دریائے جہلم میں ضم ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ دریائے کنہار کے پانی کو آنکھوں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، اسی لیے مقامی افراد اس دریا کو نین سکھ بھی کہتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے وادی کاغان الگ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وادی شہید مسلمان مجاہدین کی امانت ہے، خصوصاً سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید، جن کی عظیم قربانیوں کی بدولت نہ صرف دین اسلام کو عروج و تازگی ملی بلکہ وادی کاغان بالا کوٹ کو بھی لازوال شہرت اور عزت عطا ہوئی۔ اس وادی کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی لیے اندرون و بیرون ملک سیاحوں کی ایک کثیر تعداد یہاں سیاحت کے لیے آتی ہے۔ یہاں زیادہ تر گوجر برادری کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی بہترین زبان ہند کو ہے، البتہ اردو اور انگریزی سے بھی شناسائی ہے۔ پشتو، پنجابی اور سرائکی بھی سمجھی جاتی ہے۔ وادی میں تمام نسل کے لوگ آباد ہیں، زیادہ تر سواتی، مغل، سادات، کشمیری، کوہستانی اور گوجر ہیں۔ مقامی افراد نہ صرف مقامی بلکہ جدید کھیلوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ لوگوں کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے، البتہ مقامی کھیل کبڈی اور رشکئی مقبول کھیل ہیں۔ وادی کاغان میں گندم، مکئی، مٹر، چاول اور آلو کی کاشت بکثرت ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں میں خوبانی، عناب، سیب اور اخروٹ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت وادی کا صرف 5% حصہ قابل کاشت ہے۔ وادی کے جنگلات دیودار، چیڑ اور کیکر سے بھرے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں شوق سے پالتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑے اور خچر کی بھی بہت اہمیت ہے جو سواری کے کام آتے ہیں، یعنی وادی میں کئی دشوار گزار علاقے ایسے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے گھوڑوں اور خچروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چیتا، نافا، ریچھ، کھنچوا، ہرن، چکور اور تیتر اس وادی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وادی کاغان میں جا بجا خوبصورت ریسٹ ہاؤسز ہیں۔ ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق ہوٹل اور ریسٹورنٹ موجود ہیں، یعنی قیام و طعام کی جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ وادی میں سڑکوں کا جال بچھا نظر آتا ہے۔ بل کھاتے کچھ کچے اور کچھ پکے راستے اور خوبصورت عمارتیں وادی کے حسن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ وادی کاغان ایک بڑی وادی ہے جس میں تمام اہم ہل اسٹیشن واقع ہیں، جہاں ضرورت کی تمام اشیاء مناسب قیمتوں پر مل جاتی ہیں۔ یہاں ہاتھوں سے بنایا جانے والا سامان یعنی گھریلو دستکاریوں کو بھی کافی شہرت حاصل ہے۔ خواتین کی شال، بچوں کے لیے لچکا، بیڈ شیٹ اور لکڑی سے بنی اشیاء یہاں کی مشہور دستکاریاں ہیں۔ یہاں عام حالات میں موسم تقریباً خشک رہتا ہے، تاہم سردیوں میں برف باری کے بعد موسم انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیاحوں کے علاوہ طالب علموں کی ایک بڑی تعداد بھی اس وادی کا رخ کرتی ہے، جو ہنٹنگ، فشنگ اور کیمپنگ جیسی سرگرمیوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا سردیوں میں سرد ہوتی ہے۔ اکثر سردیوں میں وادیاں برف کی چادر اوڑھ لیتی ہیں اور یوں راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اکثر گرمیوں میں موسم خوشگوار رہتا ہے
लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर कोहर और बादल छाए रहते हैं, रातें ठंडी होती हैं, कई मुकामात पर धूप भी निकल आती है। अलबत्ता ज्यादातर हिस्से पर बारिशों और तेज हवाओं का राज रहता है। इस वादी की लोक दास्तानें भी मशहूर हैं। दर्शी, मुंशी और सैफुल मलूक की रोमानवी दास्तानें ज़बान ज़ुदे आम हैं। आंसू झील। वादी कागान की इस छोटी सी झील ने अपनी खूबसूरती की वजह से सयाहों में इसे बेपनाह मकबूल बना दिया है। इस झील की एक खूबसूरती ये भी है कि ये झील सैफुल मलूक की कुर्बत में वाक़या है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये वादी कागान की ताज़ा दरियाफ्त है, यानी इसे मंजर आम पर आए कुछ अरसा ही हुआ है। दुनिया में शायद ही कहीं इतनी छोटी झील को इतनी पिज़राई मिली हो। लफ्ज आंसू से ही जाहिर है कि झील की शक्ल आंसू के मुशाबे है। ये झील सारा साल बर्फ का लिबादा ओढ़े रखती है। ये झील सतह समुंदर से 13,550 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। आंसू झील की कुदरती दिलकशी और खूबसूरती इसे मुनफरिद बनाती है। कशिश की असल वजह इसकी बनावट है, जो कुदरती तौर पर आंसू के कतरे के मुशाबे है, और यही इसकी वजह शोहरत है। झील सैफुल मलूक से खच्चर के जरिए भी आंसू झील तक पहुंचा जा सकता है। ये इलाका चूंकि गैर इबाद है, इसलिए खाने पीने और रिहाइश का सामान साथ लेकर आएं। लुलू सर झील। ये झील वादी कागान की सरहद के करीब वाक़या है। हर साल लातादाद सयाह इस झील की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए आते हैं। इसी तरह कसीर तादाद में नकल मकानी करने वाली मुर्गाबियां भी इस झील की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। कश्मीर और वादी कागान की सरहद पर वाक़या ये झील ट्राउट मछली की अफजाइश के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। इस झील के करीब ही पूर्वी नार का मुकाम है, जहाँ सैकड़ों मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए थे। इन्हीं शहीदों की निस्बत से इस इलाके को शहीद कट भी कहा जाता है। दोदी पत्सर झील। ये झील वादी कागान के इंतहाई शुमाल में वाक़या है। वादी कागान से यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत तय करनी पड़ती है, इसलिए इस झील तक रसाई आसान नहीं। यहाँ भी पहाड़ों की चोटियाँ सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं, जबकि मैदान और हमवार जमीन माल मवेशियों की चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस इलाके की खूबसूरती एक नजर देखने वालों को खेमे डालने पर मजबूर कर देती है। गाइड की रहनुमाई के बगैर यहाँ के छुपे और ओझल नज़ारों से लुत्फ उठाना मुमकिन नहीं होता। दोदी पत्सर इंतहाई ऊंचे और गैर आबाद इलाके पर वाक़या है, जिसकी वजह से बहुत कम तादाद सयाहों की यहाँ का रुख करती है। ज़राए आमदोरफ्त भी मुनासिब नहीं। 3-4 घंटे का थका देने वाला सफर है। खच्चर और घोड़े से ये सफर तय किया जा सकता है। ट्राउट मछली यहाँ की भी खास सौगात है। कहा जाता है कि आप वादी कागान आए तो जहाँ झील दोदी पत्सर की खूबसूरती का नजारा करें, वहीं यहाँ पाई जाने वाली लजीज तरीन ट्राउट मछली जरूर खाएं। ये मछली खाकर आप सब थकावट भूल जाएंगे।